अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं फ़ा इस्लामिक सेंटर यूट्यूब चैनल। सामीन, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने गुज़श्ता सबक को याद किया होगा। उसमें जितनी भी गलतियां थी वो भी अपनी दुरुस्त की होगी, और जो तर्जमा और तजवीद के लिहाज से उनमें कौन सा क़ायदा जारी हुआ है वो भी जहन नशीन किया होगा। तफसीर और उस सूरत के जो फ़ज़ाइल और जो वजीफ़ा वो भी आप लोगों ने ज़हन नशीन किया होगा। आज के सबक में हम पढ़ेंगे सूरह ज़िलज़ाल। पहले तजवीद के साथ पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इस सूरत का मकसद, मौजू, और फिर उसके बाद इसका तर्जमा करेंगे और फ़जीलत भी साथ बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नासु अश्तातन लियुरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। अब तजवीद के हवाले से इसमें देखते हैं कि आया कौन सा क़ायदा इस सूरत में जारी हुआ है और कहाँ पे लोग गलतियाँ करते हैं। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा। इज़ा ज़ुल्ज़िला, बहुत सारे लोग ज़ाल और ज़ा को एक साथ पढ़ते, एक जैसे पढ़ते, नहीं, ये गलत है। ज़ाल उसका मखरज अलग है और ज़ा का मखरज अलग है। ज़ाल थोड़ा सा नरमी से अदा की जाती है और जो ज़ा है वो सीटी की आवाज़ से सख्ती के साथ जैसे ज़ा, दोनों में फ़र्क है, ये जान लीजिए। ज़िल्ज़ालहा, ये जो वक़फ़ है और अलिफ है इसको एक अलिफ के बराबर खींचना होगा। ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा। अस यहाँ पे सा है और बहुत सारे लोग अस्क़ालहा सीन की तरह पढ़ते हैं, ये गलत है। सा का मखरज बिल्कुल अलग है, सीन का अलग है। सीन को सीटी की तरह पढ़ना चाहिए, ठीक है। सीन और सा थोड़ा सा नरमी के साथ अदा किया जाता है, ठीक है। वक़ालल इंसानु मा लहा। इंसानो यहाँ पे इख्फ़ा होगा और इख्फ़ा का क़ायदा ये था कि नून साकिन के बाद अगर हुरूफ़ इख्फ़ा में से कोई आ जाए, हुरूफ़ इख्फ़ा 15 है जो मैंने पिछले वीडियो में बताए, उनमें से एक है सीन। नून साकिन है, उसके बाद सीन आया है, तो यहाँ पे इख्फ़ा होगा, नाक में आवाज़ लेके जाएंगे। वक़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। यहाँ पर भी इख्फ़ा होगा नून साकिन के बाद और तनवीन के बाद। अगर हुरूफ़ी इख्फ़ा में से कोई आ जाए तो यहाँ नून साकिन के बाद सीन आया है, यहाँ पे तनवीन के बाद ता आई है, तो दोनों हुरूफ़ इख्फ़ा में से है, इख्फ़ा होगा। यौमइज़िन बिअन्न रब्बक औहा लहा। यहाँ पर नून मुशद्दद वाला क़ायदा जारी हो गई, गुन्ने वाला, यानी हमने ये पढ़ा है कि नून मुशद्दद, मुशद्दद का मतलब जो तशदीद है, तशदीद भी कहते हैं उसको, शद भी कहते हैं, मुशद्दद भी कहते हैं, जो आपके लिए आसान हो। नून मुशद्दद या मीम मुशद्दद जहाँ आ जाए तो उस पर गुन्ना कर लिया करे, ठीक है। बेअन्न, नाक में आवाज़ छुपाना, मुकम्मल छुपाना। बेअन्न रब्बक औहा लहा यौमइज़िन यसदुरुन्नास, बहुत सारे लोग यस
سین پڑھتے ہیں سواد کو، نہیں، سواد موٹا کر کے پڑھنا ہوگا. یومئذ یصدر الناس، سین کو سیٹی کی طرح پڑھیں گے ہم، نون پہ غنہ کریں گے کیونکہ نون مشدد ہے. اشتاتا لیروا اعمالہم فمن یعمل مثقال، سین کی طرح ہم نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نرم کر کے پڑھنا. مثقال ذرۃ خیرا یرہ. سامعین، یہاں پہ میں آپ کو ایک نیا قاعدہ بتانے والا ہوں جو اس سے پہلے ہم نے نہیں بتایا. قاعدہ یہ ہے کہ جہاں تنوین آ جائے یا نون ساکن آ جائے، یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا حروف ہے. اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف حلقی ہے 6، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، حمزہ ہا گول ہا، ٹھیک ہے، ان 6 حروف کو کہتے ہیں حروف حلقی. اگر تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد ان حروف حلقی میں سے کوئی ایک بھی آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اس جو حرف ہے اس کا اوریجنل حالت میں پڑھیں گے، اس میں نہ غنہ کریں گے، اس میں اخفا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں کریں گے. جیسے ویسے عمومی طور پر اگر یہ خا نہ ہوتا، جیسے اوپر اس کی مثال گزر گئے، تنوین ہے نا، یہاں بھی تنوین ہے، یہاں پہ تنوین کے بعد تا ہے، حروف حلقی میں سے نہیں ہے. حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، تو ان میں سے یہ تو تا ہے، لہٰذا تنوین کے بعد حروفی حلقی میں سے نہیں ہے تو ہم یہاں پہ اخفا کریں گے. یومئذ تحدث، یہاں پر نون ساکن ہے، آگے سین ہے، حروف حلقی میں سے کوئی نہیں، یہاں پر بھی ہم نے اخفا کر دیا. اب یہاں پہ آ جائے سمجھنے کے لیے، یہ تنوین ہے اس جیسے، لیکن آگے حروف حلقی میں سے خا آئی ہے، حروف حلقی 6 ہے، ان میں سے ایک خا بھی ہے، تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے، یعنی اخفا بھی نہیں کریں گے، غنہ بھی نہیں کریں گے. کیسے پڑھیں گے؟ مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایسا نہیں پڑھنا ذرۃ، غلط ہو جائے گا، بلکہ کیسے پڑھنا ہے؟ ذرۃ خیرا یرہ، ناک میں آواز نہیں لے کے جانی. تو یہ نیا قاعدہ ہے حروف حلقی والا، یہ یاد رکھیے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہاں پر تنوین ہے جیسے اوپر ہے، دونوں تنوین یہاں پر بھی ہے ایک جیسے ذرّةٍ، لیکن یہاں تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی نہیں ہے، بلکہ حروف اخفا میں سے جو 15 ان میں سے شین ہے، لہٰذا یہاں پر ہم اخفا کریں گے. ذرّةٍ شر نہیں پڑھیں گے، ذرّةٍ شرًّا یرہ. امید ہے اس نئے قاعدے کو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا، سمجھ لیا ہوگا. اس کو پریکٹس کریں، اس کو ریوائز کریں. اس کے بعد اس صورت کا مقصد، مضمون اور کیا پس منظر ہے وہ بتائیں گے. اس صورت کا مضمون ہے موت کے بعد دوسری زندگی، اور اس میں ان سب اعمال کا پورا کچا چھٹا کھو انسان کے سامنے آ جانا جو اس نے دنیا میں کیے تھے. سب سے پہلے 3 مختصر آیاتوں میں یہ بتایا کہ موت کے بعد دوسری زندگی کس طرح واقع ہوگی اور وہ انسان کے لیے کیسی حیران کن ہوگی. پھر 2 مختصر آیاتوں میں یہ بتایا کہ یہی زمین جس پر رہ کر انسان نے بے فکری کے ساتھ ہر طرح کے اعمال کیے ہیں، اور جس کے متعلق کبھی اس کے وہم گمان میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یہ بے جان چیز کسی وقت اس کے افعال کی گواہی دے گی. اس روز اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول پڑے گی اور ایک ایک انسان کے متعلق یہ بیان کر دے گی کہ کس وقت کہا اس نے کیا کام کیا تھا. اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس دن زمین کے گوشے گوشے سے انسان گروہ در گروہ اپنے مرقدوں سے نکل کر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائے، اور اعمال کی یہ پیشی ایسی مکمل، مدلل اور مفصل ہوگی کہ کوئی ذرہ برابر نیکی یا بدی بھی ایسی نہ رہ جائے گی جو سامنے نہ آ جائے. دعا ہے کہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو جائے
اور اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ترجمہ سمجھنے میں آسانی ہوگی، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین بونچال سے ہلا دی جائے گی، واخرجت الارض اثقالها، اور زمین اپنے اندر کے بوجھ نکال پھینکے گی، وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، اس روز وہ اپنے حالات بیان کر دے گی، کون؟ زمین، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ تمہارے پروردگار نے اس کو حکم بھیجا ہوگا، يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، اس دن لوگ طرح طرح کے ہو کر آئیں گے تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ امید ہے آپ لوگوں نے تجوید سنی ہوگی، تجوید کی جتنی بھی غلطیاں ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں، ترجمہ سیکھیں۔ ترجمہ کے حوالے سے جو فضیلت ہے، فضیلت اس صورت کی یہ ہے کہ جو انسان، روایت میں آتا ہے کہ جو انسان اس صورت کی تلاوت کرے گا گویا اس نے سورہ بقرہ، کتنی بڑی آیات ہے، کتنی بڑی جو ہے نا صورت ہے، وہ پڑھ لیا ہوگا، یعنی ایک چھوٹی سی صورت اللہ تعالیٰ اس کی کتنی بڑی فضیلت دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ڈرتا ہے، خوف جس کے اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے، کہیں جا رہے یا کسی سے ڈر رہے، یہ صورت پڑھ لے، اس کے ڈر اس کے دل سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی باہر نکل رہا ہے کہیں تو یہ صورت لازمی پڑھا کرے، صبح شام بچوں پہ پھونک لیا کرے تو یہ ڈر ختم ہو جائے گا۔ امید ہے آپ لوگ اس صورت کو یاد کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دیکھتے فا اسلامک سینٹر یوٹیوب چینل۔